السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں جو حدیث پاک میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اسے سننے اور دیکھنے میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص گاؤں کا رہنے والا آیا جو ریشمی جبہ پہن رہا تھا اور اس کے کناروں پر دیبا کی گوٹ تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کر کے کہنے لگا کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چرواہے، بکری چرانے والے اور چرواہے زادے کو بڑھا دیں اور شہسواروں کی اولاد کو گرا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی سے اٹھے اور اس کے کپڑوں کو گریبان سے پکڑ کر ذرا کھینچا اور ارشاد فرمایا کہ تو ہی بتا، تو بیوقوفوں کے سے کپڑے نہیں پہن رہا ہے؟ پھر اپنی جگہ واپس آ کر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تو اپنے دونوں صاحبزادوں کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں آخری وصیت کرتا ہوں جس میں دو چیزوں سے روکتا ہوں اور دو چیزوں کا حکم کرتا ہوں۔ جن سے روکتا ہوں ایک شرک ہے، دوسرا تکبر، اور جن چیزوں کا حکم کرتا ہوں ایک لا الہ الا اللہ ہے کہ تمام آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اگر سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں اخلاص سے کہا ہوا لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو وہی پلڑا جھک جائے گا، اور اگر تمام آسمان، زمین اور جو کچھ ان میں ہے ایک حلقہ بنا کر اس پاک کلمہ کو اس پر رکھ دیا جائے تو وزن سے ٹوٹ جائے۔ اور دوسری چیز جس کا حکم کرتا ہوں وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے کہ یہ دو لفظ ہر مخلوق کی نماز ہے اور انہیں کی برکت سے ہر چیز کو رزق عطا فرمایا جاتا ہے۔ فائدے میں لکھا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑوں کے متعلق ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سے باطن پر استدلال کیا جاتا ہے۔ جس شخص کا ظاہر حال خراب ہے اس کے باطن کا حال بھی بظاہر ویسا ہی ہے، اس لیے ظاہر کو بہتر رکھنے کی سعی کی جاتی ہے کہ باطن اس کے تابع ہوتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کرام ظاہری طہارت، وضو وغیرہ کا اہتمام کراتے ہیں تاکہ باطن کی طہارت حاصل ہو جائے۔ جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی باطن اچھا ہونا چاہیے، ظاہر چاہے کیسا ہی ہو، صحیح نہیں۔ باطن کا اچھا ہونا مستقل مقصود ہے اور ظاہر کا بہتر ہونا مستقل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحتا، اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے زیادہ بہتر بنا اور میرے ظاہر کو صالح اور نیک بنا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔